کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 برس سے اوپر کم و بیش عمر عطا فرمائی، اور کل آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اور میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرٹن ٹائم پر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فرما دیا کہ اب جو ایمان لے آئے وہ ایمان لے آئے، مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا فیصلہ عذاب کا ہو چکا۔ اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا تقریباً 200 برس پہلے، یعنی عذاب سے 200 برس پہلے نوح علیہ السلام کو یہ فرما دیا گیا کہ اب آپ تیاری کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ جو ساگوان کے پیڑ ہیں وہ بڑے ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، ان کی لکڑیاں استعمال ہو سکیں۔ تو 100 برس تک ان پیڑوں کو جو ہے وہ تناور کیا گیا، اور 100 برس تک ان کی لکڑیوں سے کشتی بنائی گئی۔ اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ناظرین کہ 80 گز لمبی وہ کشتی تھی اور 50 گز چوڑی تھی، اور کل آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ اتنا شدید طوفان تھا، اتنا شدید طوفان تھا کہ تمام آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا تھا، پورے دروازوں کو کھول دیا گیا تھا، اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، زمین چٹکنا شروع ہو گئی، یعنی زمین ایک طرف پانی جو ہے باہر نکالتی تھی اور آسمان پانی بہاتا تھا، یہاں تک کہ 40 گز تک دنیا میں پانی چڑھ چکا تھا، یعنی بڑے بڑے پہاڑوں تک، یعنی مکمل طور پہ دنیا جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو چکی تھی۔ اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ناظرین کہ 80 افراد لے کر حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں گئے، اور تقریباً 6 مہینے تک وہ کشتی جو ہے وہ چلتی رہی۔ اور کل آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا ناظرین کہ یہ اتنا شدید عذاب تھا، اتنا شدید عذاب تھا کہ آپ کا بیٹا کنعان بھی اس میں گیا، آپ کی ایک بیوی بھی اس میں گئی۔ اور مزے کی بات یہ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں پر کیسا کرم کیا کہ پوری دنیا پانی میں غرق ہو چکی تھی، لیکن آپ کے ماننے والوں، آپ کے چاہنے والوں، آپ کے پیروکاروں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال وہیں سے آغاز کرتے ہیں ناظرین کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اب جودی کے پہاڑ پہ پہنچ چکی ہے، وہیں سے کنٹینیوٹی جوڑتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ناظرین طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ یہ بتایا جاتا ہے روایت میں کہ خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے وہاں 7 چکر اس نے لگائے، یعنی باقاعدہ طواف کیا، اور وہاں سے وہ گزری بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، غرور سے کام لیا کہ نہیں، ہم اس ذمہ داری کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن جودی پہاڑ نے ناظرین تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اب آپ یہاں دیکھیں ناظرین، ایک بات کیسی کمال ہے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو رفتیں عطا کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، ممتاز کر دیا کرتا ہے۔ پہاڑ ناظرین، پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن چونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں تواضع اختیار کی، رہتی دنیا تک یقیناً قرآن پڑھا جاتا رہے گا، رہتی دنیا تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تلاوت ہوگی، ہر وقت ہو رہی ہے، ہر پل ہو رہی ہے، ہر ساتھ ہو رہی ہے، لمحے ہو رہی ہے ناظرین۔ آپ سوچئے کہ تلاوت ہوتی رہے گی، نوح علیہ السلام کا قصہ آتا رہے گا، نوح علیہ السلام کا قصہ آتا رہے گا، جودی پہاڑ کا تذکرہ آتا رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جودی پہاڑ کو اس تواضع اور انکساری کی وجہ سے اتنی رفعت اور مقام اور بلندی عطا کر دی۔ ایک اور روایت ہے ناظرین کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا بھی تھا۔ اور آج بھی ناظرین، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ جودی پہاڑ سے یا آس پاس سے کہیں سے اس کے تختے مل جائیں، لیکن یہ قیاس ضرور کیا جاتا ہے، حتمی بات ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی۔ بہرحال محرم کی 10ویں تاریخ عاشورے کے دن ناظرین یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور جتنے بھی اس میں جانور وغیرہ یا حشرات الوغیرہ تھے، سب نے، حشرات الارض نے، جانوروں نے اور انسانوں نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ اچھا جی، حضرت نوح علیہ السلام نے ناظرین کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا، یعنی یہ 80 افراد جو تھے انہی کی تعداد کے اعتبار سے اس گاؤں کا نام یہ رکھ دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا کہ دور ہو بے انصاف لوگ۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، اور یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، اس کا نام کنعان تھا، اس کنعان کا کیا ہوا؟ وہ کنعان کیسے غرق ہوا؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟
عذاب کی شدت کیا تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی، یا حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی دعا کی بھی کہ نہیں کی، کوئی استدعا کی کہ نہیں کی، یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں گھوما کرتی۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنان کا معاملہ کیا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ناظرین ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا، وہ صدقے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یعنی آپ سوچئے یہ کیسی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، 950 برس تک ناظرین 950 برس تک آپ تبلیغ فرما رہے ہیں۔ یعنی امیجیٹ فیملی تو وہ ہوتی ہے نا، یعنی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے باپ کا یا ہمارے شوہر کا کریکٹر کیا ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کجا اس کے کہ نبی ہو، کجا اس کے کہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہو، کجا اس کے کہ آپ بار بار اپنا اخلاص، ان کا زہد و تقوی، ان کی عبادات، یعنی آپ سوچئے سب کچھ گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے، گھر والوں سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ جس کو چننا چاہتا ہے اپنے پیاروں کی قبیل میں چن لیا کرتا ہے، اور جس کو راندِ درگاہ کرنا چاہتا ہے اس کو راندِ درگاہ کر دیتا ہے۔ کنان کا معاملہ ناظرین یہی ہوا کہ کنان سب کچھ دیکھتا، 950 برس آپ سوچئے، ظاہر ہے کنان کی بھی ایک سرٹن عمر تو ہوگی، اس نے اس سرٹن عمر میں اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لایا۔ اب قصہ یہ ہوا ناظرین کہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو وہ چھپائے رکھتا تھا، یعنی اپنے آپ کو اس نے ایکسپوز نہیں کیا تھا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لایا۔ دل میں بات کچھ اور تھی، زبان پہ بات کچھ اور تھی، باطن میں کچھ اور تھا، ظاہر میں کچھ اور تھا، یعنی وہ منافقت اپنے والد گرامی سے کیا کرتا تھا۔ لیکن ناظرین طوفان کے وقت اس نے اپنا کفر مکمل طور پہ ظاہر کر دیا۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ طوفان آنا ہے اور شدید طوفان آنا ہے، تو اب اس نے نقاب ہٹایا اور اس نے بتایا کہ جی میں آپ کے دین کے اوپر نہیں ہوں، یعنی آپ کی تبلیغ کے اوپر میں نے لبیک نہیں کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا، ظاہر بیٹا ہے، بہت سی اولادوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ سمجھاتا ہے کہ ایکچولی تو جو کر رہا ہے وہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی ہوا ناظرین، بڑی دل سوزی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی تجھے بچا نہیں سکتا، ہاں جس پر خداوند کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں ناظرین یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنان اس کے اندر غرق ہو گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو اس نے بند کر لیا۔ مگر جب طوفان کی موج ناظرین اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنان اپنے بول و براس میں لت پت ہو کر مکمل طور پر غرق آب ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر رحم کرے، اور ان کے بیچ میں موج آڑے لے آئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرق آب دیکھتے ہوئے ناظرین حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا، رنج ہوا، اور آپ نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا کنان تو میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو حکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کا بیٹا کنان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اے نوح تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف فرما کر رحم فرمائے گا تو میں نقصان میں، رحم نہیں فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ارشاد ہوا، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ طلب کر جس کا تجھ کو علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے وہ چیز مانگوں، یعنی وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے گا تو میں نقصان میں پڑنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ طوفان جو ختم ہوا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان اپنی بارش بند کر
دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گا اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ آج اگر روایتوں کو دیکھیں تو نوح علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہ مرغی وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ناظرین اس کو کھاتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو ایک مردار دیکھ کر اس پر وہ گر پڑا اور واپس نہ آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی، وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ کوے کی ناظرین مزاج کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں اسے تو ڈر کے ادھر ادھر ہوتا ہے۔ یہ ڈر جو ہے بنیادی طور پر اس کے اندر اس وجہ سے ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ وہ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا، اسے یہ دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا جو خوبصورت سا ہار ہوتا ہے ناظرین، اس کے پاؤں جو سرخ ہو جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس نسل میں خیر و برکت حضرت نوح علیہ السلام ہی کی عطا کردہ اور شرف اس کو ایسا ملا کہ آج دیکھیے کہ حرم کے اندر جتنا بھی جو کچھ بھی یہ آپ کو کبوتر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں طواف کرتے ہوئے، یہ بنیادی طور پر روایت میں بتایا جاتا ہے کہ انہی کی نسل سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور حکم فرمایا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہو ظالم لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا کہ اے نوح کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ گروہوں پر ہیں۔ ناظرین کرام، بس آخر میں یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں کو بسایا گیا، حام، سام اور یافس۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سام سارے عرب کے لوگ ہیں، حام سارے حبش کے لوگ ہیں اور یافس کی نسل جو ہے روم میں نظر آتی ہے۔ یہ آدم ثانی کا قصہ ہے ناظرین، جن کے بعد یہ نسل انسانی آگے بڑھی۔